پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں آیا ہوا ہے، اور اس وفد کی سربراہی وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر احمد فاروق صاحب۔ سر فرمائیں گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کیا مواقع ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ایک بڑے اہم ٹاپک پہ جو ہے میری رائے لے رہے ہیں۔ سعودی عرب، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں پہ ایک ویژن 2030 کے منصوبے چل رہے ہیں، جس کے تحت یہاں کی معیشت میں ایک ریولوشن آیا ہے، اور اس سے بہت سے مواقع ہیں جو سعودی عرب میں ہمارے لیے مزید بزنس کے جو ہیں وہ اوپن ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سعودی قیادت ہے، ان کا پاکستان کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہے، اور متعدد موقع پہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بزنس ڈیلیگیشن کے آنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہ ہمارے آپ کہیں کہ ٹاپ کے تمام بزنس مین ہیں، اور انہیں ان کا یہاں پہ ہم نے میٹنگز جو ہیں وہ سعودی کمپنیز کے ساتھ اور یہاں کے مختلف جو حکومتی ادارے ہیں ان کے ساتھ کروائی ہے، اور اس کے ذریعے سے انہیں ان مواقعوں کو جو ہے ان کے اوپر اس کی تفصیلات اور یعنی وہ کس طریقے سے سعودی بزنسز کو پاکستان لے جا سکتے ہیں، اس کا موقع ملا ہے۔ کون کون سے شعبے ہیں جہاں پر پاکستانی سعودی عرب میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، یا پھر سعودی عرب کے جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں جا کر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں؟ کوئی رکاوٹیں ہیں کہ کیا ایشوز ہیں سر، کہ جتنا پوٹینشیل ہونا چاہیے تھا اتنی تجارت نہیں ہو پا رہی؟ مواقع دیکھیں، سعودی عرب میں اس وقت جو تعمیراتی شعبہ ہے اس میں بہت بھاری جو ہے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو ہماری یعنی جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں یا جو تعمیراتی مٹیریلز مینوفیکچر کرنے والی کمپنیز ہیں، ان کے لیے بہت مواقع ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں جو ہے بہت زیادہ مواقع ہیں، اور ہماری جو آئی ٹی کی کمپنیز ہیں وہ اس وقت ایک ان کا فوکس ہے کہ سعودی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آ کے انویسٹ بھی کریں اور یہاں کی جو بزنس کی اپرچونٹیز ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح سے سعودی عرب کا خاص اس وقت دلچسپی ہے پاکستان کے معدنیاتی شعبے کے اندر آنے کی۔ ہمارا جو زرعی شعبہ ہے اس میں ان کی دلچسپی ہے، چونکہ ان کے لیے فوڈ غذائی سیکیورٹی ایک بڑا مسئلہ ہے، تو وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے کس طرح سے ہمارے ہاں تعاون کریں، ہمارے ہاں جو ہے انویسٹمنٹ کریں تاکہ ان کی جو غذائی سیکیورٹی ہے وہ بہتر ہو۔ اس کے علاوہ بھی یعنی ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے، ہمارے آج منسٹر صاحب نے اس کے اوپر جو ہے بڑی تفصیلی بریفنگ دی ہے مختلف سعودی وزراء کو کہ انویسٹمنٹ یہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں کو کنسیڈر کریں۔ بہت عرصے سے رینیوبل انرجی کے اوپر بات چل رہی ہے، پیٹرولیم جو ہے ریفائنری ہے اس کے اوپر بات چل رہی ہے، تو یہ تمام ایسے شعبے ہیں جہاں پہ پاکستان میں بھی جو ہے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں سر کوئی پیش رفت ہوئی ہے پیٹرولیم کی جو ریفائنری لگانی ہے سعودی عرب نے، اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے، یا پھر ریکوڈیک کے اندر جو سرمایہ کاری کرنی ہے سعودی عرب نے اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے؟ جی، ان تمام جو یہ بڑے پروپوزلز ہیں اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں اس پہ جو ہے کوئی اچھی مثبت خبر ملے گی۔ اچھا، یہ جو نئے شہر بن رہے ہیں سر سعودی عرب کے اندر، بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں، تو اس میں پاکستان نے کوئی ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اپنی جو لیبر ہے یا ورک فورس ہے اس کو ہم نے کتنا انکریز کرنا ہے سر؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی نئی یہاں پہ بڑے پروجیکٹس ہیں جن کو یہ گیگا پروجیکٹس کہتے ہیں، اس میں پاکستانی جو مین پاور ایکسپورٹ کے لیے بھی بہت سے مواقع ہیں، اور میں آپ کو یہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوگی کہ ہمارے بہت سے اس وقت جو انجینئرز ہیں وہ ان کمپنیز میں ان کو نوکریاں مل رہی ہیں جو ان پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ پاکستانی کمپنیاں یعنی تعمیراتی کمپنیاں یہاں آئیں اور ان پروجیکٹس کے اندر وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ جب ان کو اگر اس میں کانٹریکٹ ملتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہاں سے ان کی ایک ارننگ ہوگی،
بلکہ وہ پاکستانی مین پاور مزید لے کر آ سکیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جس طرح کہ سعودی عرب کی معیشت تبدیل ہو رہی ہے، اسی طرح پاکستان کے لیے جو مواقع ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔